شیعہ سنی کی قید سے نکل کر یا سنی سے ہٹ کر آپ اپنے ذہن میں اس سوال کو لے کر آئیں کہ رسول اللہ کہ جن کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے اور مختلف مقامات پر حدیث ثقلین کو بیان کر رہے ہیں، تو ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ مفتی صاحب سے ہمارا سوال یہ تھا، اور یہ سوال ہم تمام جو ہے وہ اہل سنت مفتیان سے بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا ان سے سوال ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھیں، جب تک آپ ایک علمی فضا قائم نہیں کریں گے، آپ آپس میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کریں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک جی بہت اچھی چیز ہے، ایک علمی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اذان ختم ہوگی مجھ سے آپ؟ جی بالکل، آپ اجازت دیں تو میں بسم موضوع اللہ، کا اس کو آغاز۔ مکمل کریں۔ جی جی شہباز بھائی، لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے نا کہ اہل البیت قرآن نے کسے کہا ہے؟ ہاں، اب دیکھیں کہ ہم یہ ایک اہم بات ہے کہ اہل البیت، اگر ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید اہل البیت کسے کہہ رہا ہے تو یہ لوگ تب اتباع کی طرف آئیں گے اور انہیں سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ تو ہمارے یہاں مولوی صاحبان نے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں شہباز صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ جو میں اس جدوجہد کو کر رہا ہوں، یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ کئی یعنی شہباز صاحب شیعہ تو یا کوئی بھی فرقے والا آپ سے یہی مطالبہ کرے گا کہ یار بندہ شیعہ ہو جائے۔ اگر یہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو وہ ہمدرد تو اب کب سے شیعہ ہو چکا ہوتا، کب سے شیعہ ہو چکا۔ لیکن یہ اہل البیت علیہ السلام کے ان حقوق کو بیان کرنا ہے جن سے ہمیں چھپایا گیا ہمیشہ۔ یعنی میں نے اپنی پوری جو تعلیمی زندگی ہے یا وہ زندگی کہ جو ہمارے عام سنی معاشرے میں وقت گزارتا ہے، آپ کسی بھی ایک سنی کو قسم دے کے پوچھ لیں، اس سے کہے کہ یار میرے بھائی سارا اختلاف میرا تجھ سے ختم ہے، صرف ایک بات مجھے بتا دے کہ ہمیشہ آپ کی مسجد کے اندر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو حدیث ہے اس کا کیا حکم ہے، اور یہ بیان ہوتی ہے ہمیشہ تمہاری خطبوں کے اندر، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اس کو بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ آپ سے پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا کتاب اللہ و سنتی یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر قرآن کی آیت کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہ صحیح حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے، اس کا انکار کرنا یوں ہے وغیرہ ہے وغیرہ، اور ہر جمعے کے خطبے میں اسے بیان ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بیان کریں، کتاب اللہ اور سنت بالکل قابل اتباع ہے، پر ایمان ہے سنت کے اوپر بھی کتاب اللہ کے اوپر بھی، لیکن معیار آپ کا کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ حدیث صحیح حدیث ہم لیتے ہیں۔ خدا کے بندو، آپ صحیح حدیث لیتے ہو؟ کتاب اللہ و سنتی، اگر تم اس حدیث کو لیتے ہو 1400 سالوں سے، بنو عباس کے زمانے سے لے کر آج تک تم اپنے خطبوں میں مسجد کے اندر حدیث کتاب اللہ اور سنت بیان کرتے ہو، قسم دے دو ان کو اور کلما کی طلاق دے دو ان کو کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویاں طلاق ہو جائے، لے لیں ان سے قسم کلما کی طلاق کہ جب جب بھی تم نکاح کرو گے وہ طلاق ہو جائے گی۔ ایک دفعہ بھی تم نے اپنی مسجد میں یہ بیان کیا ہو کہ جو حدیث متواتر ہے کتاب اللہ و عترتی، ایک مسجد مجھے بتا دیں۔ یہ میرا ان کو، یعنی میں نے اپنی زندگی میں، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی وہ اپنی الگ سی مسجد بنا کے کسی پرنٹ میں بنا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جی میں آج اپنی مسجد سے حدیث کا کلام پڑھ کے، ہمارے ہاں جو عمومی جو رویہ ہے اس کا۔ اب اس حدیث کو آپ دیکھ لیں کتاب اللہ و سنتی، سید صاحب یہ جو کتاب اللہ و سنتی کی روایت ہے، ہمارے ہاں محدثین نے، یعنی امام مالک نے سب سے پہلے اس کو روایت کیا اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ یہ بات پہنچی ہے، کیا بات پہنچی ہے؟ کہ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ سند نہیں ہے، امام مالک اس کی کوئی سند ذکر نہیں کرتے، اور اس روایت کو ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر ہر مسجد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، معیار بیان کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی ہمدرد تو کہہ رہا ہے یہ حدیث کیوں بیان کی جاتی ہے۔ او بھائی تم کچھ بھی بیان کرو، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، لیکن اگر معیار تمہارا یہ ہے کہ ہم صحیح حدیث کو لیتے ہیں تو پھر اہل بیت کے بارے میں تم صحیح حدیث کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کسی بھی عالم کو، اہل سنت کے کسی بھی دارالافتاء میں آپ چلے جائیں اور دارالقضاء سے، اس مولوی اور مفتی اور قاضی کو قسم دے کے اس کو کہو کہ ایک دو ترازو رکھیں، ایک میں حدیث السنہ رکھے اور ایک میں حدیث اہل بیت رکھے، حدیث ثقلین، کس کا پلڑا باری ہوتا ہے تمہارے اصولوں کی روشنی میں؟ سید صاحب وہ آپ کو یہی کہے گا، اگر دیانتدار آدمی ہو، قاضی شریح جیسا بندہ نہ ہو، تو وہ یہی کہے گا آپ کو کہ حدیث الثقلین یہ متواتر ہے، اس کا پلڑا باری ہے، اگرچہ وہ اس میں اہل بیت کو قابل اتباع نہ مانتا ہو، نہ مان دیں۔ یعنی میں صرف حدیث کی سند کی بات کر رہا ہوں کہ وہ حدیث الثقلین اگر دیانتدار بندہ ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ حدیث ثقلین اس کا پلڑا بھاری ہے اور حدیث السنہ جو ہے اس کا پلڑا کمزور ہے۔ کیوں؟ سید صاحب صحاح ستہ ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اس پوری صحاح ستہ میں ایک کتاب نے بھی یہ روایت نہیں ذکر کی ہے کہ کتاب اللہ و سنت، لیجئے ایک بھی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ موطا میں ہے، مستدرک میں ہے، بازار میں ہے، کنز العمال میں ہے، یہ ہمارے ہاں مصادر نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم پھر بھی ہے، اس میں سند موجود ہے، لیکن اس سند کے اوپر بھی اعتراض ہے، علماء نے اس میں راویوں کے اوپر جرح کی ہے، کمزور ہے۔
تو ایک ایسی روایت، سوال اٹھتے ہیں ذہن میں، ایک ایسی روایت کہ جو سند کے اعتبار سے کمزور ہو، اور امام مالک پہلے اسے بغیر سند کے نقل کرتے ہوں، مستدرک میں یا کنز العمال میں اور بازار میں سند آ جائے اس کی ابو ہریرہ سے، تو جبکہ ایک یہ حدیث ہے اور دوسری وہ حدیث جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، مسلم میں موجود ہے، تمام سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں سوائے بخاری کے، اور تمام کتب کے اندر، مسند احمد، نسائی، الکبریٰ میں، خصائص کے اندر، بزار، عمال اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں سب میں حدیث ثقلین موجود ہے، اسے آپ جمعے کے خطبے میں نہیں پوچھتے ہو، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شہباز صاحب یہ سوال اس امت کے سامنے ہم نے رکھنا ہے، اور یہی ہماری کاوش ہے کہ ہم اپنے سوال کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ یہ سوال جا کے آگے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بابا آپ تو بات کرتے ہو حدیث کی، اگر حدیث سے اتنی تمہاری محبت ہے، حدیث کو اتنا ہی تم قابل ہے، یعنی اس کو بیان کرتے ہو اپنے اصولوں کے اوپر، پھر یہاں اصول تمہارے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں بیان اس کو نہیں کرتے ہو تم اپنی مساجد میں، جمعے کے خطبوں میں، اور دیگر جتنے بھی تمہارے مذہبی فنکشنز ہوتے ہیں، کیوں سے بیان نہیں کرتے اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں؟ تو اس لیے اب ضروری ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کا یہ جو موضوع ہے، اس میں ہم یہ جانیں کہ اہل البیت کون ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جس میں عموماً ہمارے ہاں گفتگو کی جاتی ہے، اور اہل البیت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، یہ انتہائی اہم یہاں پر گفتگو ہے۔ اس جگہ پہ میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ توجہ کے ساتھ اس مقام کو یہاں پہ دیکھیں۔ اچھا، اس کو زوم کر دوں میں مزید؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احزاب کی 33 کی 33 ہے یہ۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ہی ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے، ارادہ بمانا ہے اللہ کا حکم یا اللہ، کیونکہ اللہ یعنی ارادہ یہ اردو والا نہیں ہے جس میں عام لوگ سمجھتے ہیں ارادہ میں نے ارادہ کر لیا، تبلیغی جماعت جس طرح استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ ارادہ ہمارا حکم ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیذھب عنکم الرجس، دور کر دے آپ سے ہر طرح کی کمزوری اور کمیوں کو، اہل البیت اے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے، تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ آیت کو اس میں کئی گفتگو ہے اور سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ اہل البیت کون ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اہل البیت قرآن مجید نے وہ صرف ازواج مطہرات کو کہا ہے رضوان اللہ علیہن، جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ابن حزم کا اصل میں قول ہے، ابن حزم کا۔ غامدی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے گئے یتیم آدمی ہے۔ تو اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور غالباً آپ کے علم میں ہوگا کہ ابن حزم کا موقف ہے کہ اس امت میں سب سے افضل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، سب سے افضل وہ ان کو مانتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ الملل والنحل ان کی پڑھ لیں تو وہ ان کے اس طرح کی باتیں ہیں، اور اہل سنت کے اس میں نہیں آتے ابن حزم، یعنی کوئی قابل اس طرح اعتبار، بہت سارے ان کے تفردات ہیں۔ تو یہ آیت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ازواج مطہرات، بعض کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات بالکل مراد نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت یہاں پہ میری جو فہم ہے، یعنی قرآن مجید، اور میں اس کو بغیر روایات کے بیان نہیں کروں گا، میں دیانتداری کے ساتھ صحیح قول کو انشاءاللہ آج عوام کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں ہم نے سمجھنا کیسے۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں ازواج مطہرات مراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیے، آپ سیاق و سباق دیکھیں، سب حکم یہ ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں ٹھہریں، آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور آپ یعنی قرن کا صیغہ ہے، نون جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کننا تبرجنا، پیچھے ساری اگر آپ دیکھیں تو جمع مؤنث مخاطب کا ہے۔ اچھا بھائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاق کو دیکھو تو اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اسی لیے یہاں اہل البیت سے مراد وہ ہوں گے وہی مطہرین ہیں۔ اس کا میں پہلے جواب دیتے چلوں سید صاحب کہ یہاں پر قرآن کا جو انداز ہے وہ بالکل آپ دیکھیں تو بدل گیا ہے۔ قرآن نے پیچھے جو گفتگو کی ہے، جو صیغے رکھے ہیں، وہ بالکل یہاں پر آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم سے بدل دیا۔ اگر یہ اس طرح سے ہوتا، میری گفتگو غور سے سنی جائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکن الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، دیکھیں مخاطب کی صیغے ہے نا عربی میں، کا کما کم کے کما کننا، یہی ہے نا، وہ ہما ہم یہ ہما ہن انا نحن۔ ہم ضمائر پڑھتے ہیں، عربی جاننے والے ان کو پتا ہے کہ یہ یعنی ضمائر ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور یہ ضمائر ہیں ہمارے نحو کے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ازواج مطہرات ہیں، قرآن مجید نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، کننا کے بجائے کم اختیار کر دیا؟ اس لیے کیا کہ یہاں پر صرف اور صرف خواتین مراد نہیں ہیں، یہاں پر وہ شخصیات مراد ہیں کہ جہاں پر ذکور غالب ہیں اور مؤنثات مغلوبیت میں ہیں، یعنی
مردوں کی تعداد اہل البیت میں زیادہ ہو اور خواتین کی تعداد وہاں پر نساء کم ہو، اس لیے یہاں پر کم ضمیر استعمال، اور یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ قرآن مجید اغلبیت وہ مذکر کو رکھتا ہے۔ اب میں اس کو مثال، آپ یہ تفسیر میں ہم جاتے ہیں کہ مفسرین نے وہ اہل البیت سے کیا مراد لیا ہے اور یہاں پہ وہ اس میں کیا یعنی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ضروری نہیں ہے، آیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مثلا ہمارے ہاں یہ جو سورہ فاتحہ ہے والے یہ پاکستانیوں کا ہے، تو انہوں نے اس آیت میں اس کو شمار کیا، آیت نمبر 6 لکھی ہے، لیکن قرآن مجید میں قرآن ایسا نکالتا ہوں، آن لائن قرآن ہو، کون سا قرآن نکال رہے ہیں؟ نہیں نکالنے سے مراد یہ ہے کہ شو کرتا ہوں۔ ہاں میں نے کوئی 40 پاروں والا قرآن آپ نے یاد کیا ہے ہمارے حوالے۔ اچھا اب یہ انٹرنیٹ پہ مجھے کوئی مل نہیں رہا ہے کوئی خاص، یہاں میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ تو ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے نا، ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمارے ہاں اہل سنت میں اختلاف ہے، اہل سنت میں یہ اختلاف ہے کہ اس کی کتنی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ 7، یعنی قرآن کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جو آیتیں لکھی جاتی ہیں اس میں شواف بسم اللہ کو شامل کر کے اس کو 7 مانتے ہیں اور احناف اس کو شامل کیے بغیر 7 مانتے ہیں۔ یہ ایک مشہور اختلاف ہے، اس لیے وہ قرآن کی آیتوں کی جو ترتیب ہے نا وہ بھی مختلف ہے۔ بعض نسخوں میں یہ ہوتا ہے بسم اللہ کے آگے 1 لکھا ہوتا ہے اور ولدالین کے اوپر 7 پورا کرتے ہیں، اور بعض میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار نہیں کرتے ہیں اور انعمت علیہم یہاں پر وہ اس کو 6 شمار کر کے پھر ولدالین کو 7 شمار کرتے ہیں۔ یہ ایک عام اختلاف ہے۔ تو آیتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک آیت جس جگہ پہ رکھی ہے تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری ایک ہی وقت میں نازل ہونا ضروری ہے اور ان کی ترتیب بھی ایک جیسی ہو۔ آیتوں میں اختلاف ہے، آیتوں میں اس چیز کا اختلاف ہے کہ یہ اس آیت کی ترتیب کیا ہے، اور کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سورت دے دی گئی کہ جناب یہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، آپ اس کو پڑھ کے سنا دیجئے، بلکہ آپ نے وقتاً فوقتاً قرآن کو خطابی انداز میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔